This program is sponsored by بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اظہر خان، آپ کی خدمت میں پروگرام لا اینڈ آرڈر کے ساتھ حاضر ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے قانون سے متعلق جتنے بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان سوالات پہ مبنی ہوتا ہے. ہمیں ہمارے حقوق کے بارے میں، ہمارے رائٹس کے بارے میں، ہماری کیا مجبوریاں ہوتی ہیں قانون کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہمیں قانون سے واسطہ پڑتا ہے. ویسے تو ہمیں قانون سے واسطہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر ہی پڑتا ہے. اگر ہم نے شادی کرنی ہے ہمیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے، شادی ختم کرنی ہے تب بھی ہمیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے، یا سپریشن ہے، یا ہمارے لڑائی جھگڑوں کے جو جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، گھر میں کچھ آپ نے بنانا ہے، اس حوالے سے ہمیں لاء کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی جرائم ایسے ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے یا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہر سطح پہ ہمیں قانون جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. انہی سوالات پر مبنی آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہے. آپ کی مدد کے لیے ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ وکلاء کا ایک پینل ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مختلف جو ہے نقطۂ نظر سے جتنے بھی شعبے ہیں لاء کے حوالے سے، سارے وکلاء ہم آپ کی خدمت میں لائیں اور آپ کے سوالات کے ہم موزوں جوابات دے سکیں. میرے ساتھ آج پروگرام میں جو میرے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں کبیر خان عیسیٰ خیل صاحب، جو کہ کرمنل ڈیفنس کے لائر ہیں. کبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. تھینک یو. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں جناب شکیل خان صاحب. یہ امیگریشن کے وکیل ہیں. ان سے ہم امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہوں گے انہی سے کریں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. میرے آخری جو مہمان ہیں ان کا نام ہے بشارت حسین. یہ بھی کرمنل ڈیفنس کے لائر ہیں اور بڑے جانے پہچانے مشہور سولیسٹر ہیں. انشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے ہم سوالات کریں گے. وعلیکم السلام. بشارت صاحب، میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہوگا. میرا جو پہلا سوال ہے وہ جو انڈر ایج بچے ہیں، جو کہ جن کو ہم 16 سے جو کم عمر کے ہوتے ہیں، ایسے بچے اگر کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں، موبائل چھیننے میں یا کسی قسم کے جرم میں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے یا تو یوتھ افینڈنگ ٹیم ہے یا اس طرح کی کوئی سروس ہے جن کے حوالے کیا جاتا ہے. کیا ان کو جیل بھیجا جاتا ہے یا ان کو جیل نہیں بھیجا جاتا؟ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جو کہ کم عمر کے بچے ہوتے ہیں؟ When you define children, you have to define them as anybody under the age of 18. Now, under the age of 10, there's no such thing as criminal responsibility effectively. They're considered to be exempt from the law. But once they hit 10 years and above, they can be criminally responsible. Now, that's the difficulty for people, because if you look at the junior schools nowadays, in the last year, children can turn 10 years of age within the last year, and they can effectively be arrested. Now, when you consider the powers of sentencing for children, they're very different for an adult. So what you have for a child is various forms of sentencing designed to prevent custodial sentences, to prevent imprisonment, but they can be given something that's equivalent to an imprisonment effectively, which is what's known as a detention training order. Now, they have to fulfill a certain criteria. It doesn't automatically follow that they will automatically be given one. It's only if the courts, for example, consider it as a last resort that they will resort to such an option. It's different, but what you have to also be wary about is that the youth court, which is a court that deals with anybody under the age of 18 and children generally, has powers of sentencing that are actually greater than the magistrate court. The youth court can actually sentence a young person to a detention training order for up to 2 years. So even though they're designed to prevent children from being imprisoned in any form,
And there are a lot of different types of orders, referral orders, supervision orders. You have a number of other referral orders, attendance centre orders that are designed to avoid imprisonment, but they can do it. Again, it's only as a last resort if the courts think that there is really no other option. A young person who has been arrested and charged and has been either convicted or pleads guilty to his first offence can only be imprisoned, or the equivalent of imprisonment, which is again the detention training order, if the offence is worth more than a certain amount of time imprisonment. Off the top of my head, I think the offence has to be at least 4 months custody. And again, it has to be something that really the youth court has no other option. So that's the best way to do it. The sentencing is a lot more wider, a lot more powerful than the magistrate's court, but only to be used as a last resort. ओके इसी के साथ मेरा अगला सवाल भी इसी यूथ ऑफेंडिंग के हवाले से जो है मुताल्लिक़ है, वो ये कि जब हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जब ये किसी किस्म के जुर्म के मर्तकब होते हैं, जब इनको पैरोल से ये जो यूथ ऑफेंडिंग जो टीम है, इनसे जब इनका वास्ता पड़ता है, जैसे आप उसमें कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है या उनको ऐसी सुपरविजन में रखा जाता है, सुपरविजन के ऑर्डर्स जो इनको लगते हैं, उसमें ये होता है कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है. इनके मकासद क्या होते हैं? What are the aims of those probation supervision orders? के क्या इनको इस्लाही तरफ लाया जाता है? क्या इससे इसके इफ़ेक्ट्स ठीक होते हैं? क्या इनमें चेंजेस आती हैं, ये बेहतरी लाता है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? What sort of role does it play in the life of the youths after going through these processes that have been defined by the government for the youth offenders? What do you think about that? Well, there's different categories of offenders, especially with young persons. Now, what you have is you have your young persons that commit an offence which is totally out of character. The sentencing is designed to prevent further offending. It's designed to effectively assist in reforming somebody, to try to stop that person from offending even further, to help them if they need help. There's a lot of purposes behind sentencing. It's not automatically to punish. A lot of people make that mistake. They think, well, to be sentenced you have to be punished. It's not necessarily for punishment. That's one of the possible goals of sentencing, but not always the most necessary goal. The youth court will consider all the options available to it. Will consider, well, does this young child need help? Does this young child need support? Is there any difficulties in the background? They'll order what's known as a pre-sentence report, which will go into their background, which will discuss their family, discuss their offending, discussing why they offended, how they feel about it, whether they show remorse. And then once they've decided that this person is suitable for whichever form of sentencing, it's effectively implicated. A plan is made out. They're assigned a youth offending team officer, and then they go through that process. Whether or not, I would honestly say it'd be very difficult to say whether or not they work, because they do work for some people, they don't necessarily work for others. Again, it comes down to what type of child or young person it is that's going through the procedure. There are some young people that it does affect, that it will stop them from offending, and others that it won't have any effect at all. It again effectively goes down to the individual. Okay, बहुत शुक्रिया आपका. कबीर साहब, इसी सवाल को लेकर मैं आगे आप ही की तरफ आता हूँ कि जो जैसे कि हमारे मेहमान बशारत हुसैन ने बताया कि जो यूथ ऑफेंडिंग टीम्स जो हैं, उन यूथ्स के लिए जो कि किसी किस्म के भी जराइम के मुर्तकिब होते हैं, जब ये इन